بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد ایک بہت ہی میٹھی لذیذ غذا ہے، اور شہد وہ غذا ہے کہ جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی غذا میں اس کو شامل رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو کر اس کو تناول فرماتے ہیں۔ کئی طریقوں سے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی بتائے ہیں۔ جو بندہ بھی شہد کو استعمال کرتا رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ جسمانی طور پر بھی فٹ رہتا ہے، کئی بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ شہد استعمال کرنے سے کئی بیماریاں بندے کی جاتی رہتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی بڑھاپے میں چلا گیا تو بوڑھا آدمی اگر شہد کو استعمال کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی کمزوری جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، جو بلغم اس کو آتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، جوڑوں کا درد اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ جو شہد سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن شہد سے جو بیماری کی جو شفا اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں اللہ نے برکت ایسی رکھی ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے، جو ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، حضور کے سامنے مکھی نے جو باتیں کی، آقا کریم علیہ السلام نے جو اس کے اوپر سوالات کیے تو اس کا مکھی نے جو جواب دیا، اس کے متعلق امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی شعرۂ آفاق کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل کیا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی سے سوال کیا، شہد کی مکھی سے سوال کیا کہ یہ جو آپ شہد بناتی ہے یہ کس طرح شہد بنتا ہے؟ تو مکھی نے جو جواب دیا وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم جب باہر جاتی ہے تو باغات میں جہاں پر پھول ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں پھولوں والے، تو وہاں سے ہم پھولوں کے اوپر سے پھولوں کا رس چوستی ہے، تو رس چوس کر پھر ہم اپنے چھٹے میں آ کر اس کو اڈیل دیتی ہیں، تو جب ہم اس کو اڈیلتی ہیں تو اس کا شہد بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رس ہوتا ہے پھولوں کا وہ تو پھیکا ہوتا ہے، لیکن شہد جو ہے اس میں یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ شہد اتنا لذیذ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ میٹھا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، صاف اور شفاف بھی ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کی، مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد میں یہ جو مٹھاس ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم جب پھولوں سے رس چوستی ہے تو رس چوس کر جب ہم واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ نے اپنے چھتے تک پہنچنے تک جو ہے آپ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا ہے۔ تو ہم جب وہاں سے رس چوس کر واپس پلٹتی ہیں تو وہاں سے ہم آپ پر درود پڑھنا شروع کرتی ہے، تو چھتے تک پہنچنے تک ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہد میں جو ہے وہ یہ لذت اور یہ مٹھاس عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی برکت سے یہ چونکہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد میٹھا ہوتا ہے، اس میں یہ لذت ہوتی ہے، اس میں یہ شفافیت ہے، تو اس کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ درود پاک کی برکت سے ہی یہ شہد میٹھا ہوا آتا ہے۔ تو شہد استعمال کرنے والا بندہ جو ہے یہ بہت سارا بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مکھی نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے ہی یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں، معاملات میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہد کی مکھی کی طرح ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کام کاج کرتے وقت بھی اپنے نبی پر درود پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔